GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं ज़ारा शफ़ी। और सबसे पहले दिन की मुनासिबत के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं। हिफाजती इक़दामात के तहत कराची, लाहौर और कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल की गई है। नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी रफ़का की अजीम कुर्बानियों से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं और गमे हुसैन से बड़ा कोई गम नहीं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा समेत मुल्क भर में यौम आशूर पर शोहदाए करबला की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूस में शरीक अज़ादार सीना कोबी और नोहे ख़्वानी कर रहे हैं। अज़ादारों के लिए सबीलों और नजरो न्याज का खुसूसी एहतमाम किया गया है। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और कोरोना SOPs पर भी अमल किया जा रहा है। मुतादिद मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल की गई है। वाक़या करबला पूरी उम्मत के लिए एक अजीम दर्स है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत कबूल की, लेकिन जुल्म के सामने सर ना झुकाया। बातिल जितना भी उरूज पर हो, उसने मिटना ही होता है। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात का यौम आशूर के मौके पर पैगामात में शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक अज़्म व इस्तक़लाल की अलामत है। वाक़या करबला पूरी उम्मत के लिए एक अजीम दर्स है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आशूरा के इज्तिमाअत में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बातिल जितना भी उरूज पर हो, उसने मिटना ही होता है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर उम्मत आज भी अफसरदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि हक़ व बातिल के मार्के में हमेशा हक़ का साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी ने इस्लाम को सर बुलंद किया। यौम आशूर हुसैनियत के पैगाम और उसकी तारीख साज किरदार की याद दिलाता है। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के जानिसार साथियों की नामूसे दीन के लिए कुर्बानी मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला में दीन हक की खातिर अपना खानदान कुर्बान कर दिया। करबला के शोहदा को सलाम, जिनकी कुर्बानियों से आज इस्लाम जिंदा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि यौम आशूर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। आला मकासद, इस्तिकामत और हक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। कराची में यौम आशूर की मजलिस में आज़ादारान आंसुओं से शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। नश्तर पार्क में मरकजी मजलिस से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में यौम आशूर की मरकजी मजलिस अज़ा निश्तर पार्क में हुई, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी मजलिस में अल्लामा शहनशाह नकवी ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की करबला में अजीम कुर्बानी बयान की। रोज़े आशूरा के सूरज, ये बता कि हबीब घोड़े से कैसे गिरे, हमें ये बता कि ज़ुहैर के सीने में तीर कैसे लगा। निश्तर पार्क में मरकजी मजलिस में शरीक अज़ादारान ने कोरोना SOPs का भी खास ख्याल रखा। मजलिस के बाद निश्तर पार्क से बूतराब स्काउट की क़यादत में यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद हुआ।
कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां है। जुलूस की मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, जुलूस इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है? जी, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर की जानिब बढ़ रहा है। अभी ये रीगल चौक पे मंजिल करेगा, जहाँ पे तिब्बत सेंटर पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहरैन अल्लामा शहनशाह नक़वी के इक़्तिदा में अदा की जाएगी और वहाँ पे ज़ियारत आशूरा होगी और वहाँ पर एहतजाज भी होगा कि दुनिया भर में जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में, कश्मीर में, तो उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। तो उसके बाद ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ेगा। अभी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है, जो कि नोहा खानी और सीना जरी कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जंजीर जनी और कमा जनी का भी एहतमाम है। जो शुरका हैं वो जंजीर जनी और कमा जनी भी कर रहे हैं, जिनके लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें हैं और स्काउट्स हैं, उनकी जानिब से तिब्बी कैंप्स भी लगाए गए हैं, जो कि ज़ख्मी होने वाले अज़ादार जो हैं उनको फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचा रहे हैं। तो जुलूस अपनी मंजिल की जानिब गामजन है और नमाज के लिए ये मंजिल करेगा और उसके बाद फिर ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आगे की जानिब गामजन होगा। जी। जबकि कराची में ही यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए शहर भर से अज़ादार नुमाइश चौरंगी आते हैं, जहां फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने के लिए कैंप भी कायम किया गया है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे वसीम हैदर से। वसीम, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज 10 मुहर्रम हराम है। शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो जुलूस नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन और मोमिन मोमिनात जो है वो इस जुलूस में शिरकत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे शहर से जो है वो लोग आते हैं और उन लोगों को वापस उनकी जगहों पर और उनके घरों पर पहुँचाने के लिए अंजुमन गुलामाना हुर जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैयद बाकर रज़ा, जो अंजुमन गुलामाना हुर के नायब सदर हैं। इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि ये कितने अरसे से मोमिनो मोमिनात के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं और कितनी बसें जो हैं वो लोगों को उनकी मंजिल मकसूद तक छोड़ती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये फ्री ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन 1969 से हम इसका ये ऑपरेशन इसी जगह से ऑपरेट कर रहे हैं और ये खुसूसन ख़वातीन, बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए चलाई जाती है। नौजवानों से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए जुलूस में ज़्यादा शिरकत करें और हमारी ये बसें, इनकी तादाद तकरीबन 50 से 60 के करीब ये बसें हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को यहाँ जुलूस में लेके आती हैं और वापसी इनको इनके इलाकों तक पहुँचाती हैं। जी, ये नायब सदर थे अंजुमन गुलामाना हुर के सैयद बाकर रज़ा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर चंदा बॉक्स भी रखा हुआ है अंजुमन गुलामाना हुर की जानिब से कि जो मोमिनो मोमिनात इस फ्री ट्रांसपोर्ट में चंदा देना चाहें, और वक्तन वक्तन ये ऐलान किया जाता रहता है कि जो मोमिनो मोमिनात अपनी मंजिल मकसूद तक जाना चाहें वो इन बसों से इफ्तार हासिल कर सकती हैं और इसमें बैठकर अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकती हैं। जी। कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में जहां मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है, वहीं फ्री व्हील चेयर सर्विस भी दस्तयाब है, जहां से मरीज और माजूर अफराद व्हील चेयर हासिल करके जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस में शिरकत करने वाले मरीजों, बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए फ्री व्हील चेयर सर्विस कैंप भी कायम किया गया है। कैंप इंतजामिया का कहना है कि 8 बरस से लगातार माजूर अफराद को जुलूस में ये सहूलत फराहम की जाती है। जितने भी माजूर और बुजुर्ग अफराद जो जुलूस में शिरकत करते हैं, उनको यहाँ से व्हील चेयर फराहम करके उनको जुलूस करवाना, ज़ियारत करवाना, मजलिसों तक लेके जाना, और उनके साथ वॉलंटियर भी भेजते हैं। हम लोग वहाँ खड़े होते हैं वॉलंटियर, जब तक वो चाहे ज़ियारत करे, और फिर उनको वापसी पार्किंग तक छोड़ देते हैं। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए जुलूस के एंट्री गेट पर स्काउट की जानिब से शुरका का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और मास्क भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली रजा के हमरा रिजवान अहद खान, GTV न्यूज़, कराची। कोरोना SOPs को भी मलूज़े खातिर रखा गया है। कराची यौम आशूर के मरकजी जुलूस में नौजवानों के साथ साथ ख़वातीन रज़ाकार भी खिदमत में आगे हैं। ख़वातीन अज़ादारों को सैनिटाइज करने और मास्क की फराहमी में मसरूफ़ हैं। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे शारका कमाल से। शारका, आपके पास क्या अपडेट्स हैं?
بالکل 10 محرم الحرام کا جلوس، مرکزی جلوس اپنے مقامی راستوں پہ جو ہے وہ رواں دواں ہے اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے بھی کیمپس لگائے گئے ہیں، فری ماسک اور سینیٹائزرز دیے جا رہے ہیں، انٹرنس پہ بھی ہے، مڈ میں بھی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد جو بھی عزادار یہاں سے گزر رہے ہیں ان کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ان کو ماسک دیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ بھی رضاکار موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی کیا کہیں گے؟ جی ہم لوگ جو ہے مجلس کے آغاز سے صبح سویرے سے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے لوگوں کو فری سینیٹائزر اور ماسک پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے SOPs کو فالوز کریں اور اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارے بہت سے رضاکار جو ہیں جو کیمپ میں بھی موجود ہیں، کیمپ میں بھی سینیٹائزر اور ماسک موجود ہیں، اور ہمارے بہت سارے رضاکار جو ہے مین نشتر پاک میں جلوس میں پورے جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بحفاظت کرونا کی یہ جو وبا ہے اس سے محفوظ کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ SOPs کو فالو کروایا جا سکے۔ جی بالکل، جہاں جو ہے جگہ جگہ جو ہے کیمپس لگائے گئے ہیں کورونا کی جیسی، چونکہ اتنا زیادہ لوگوں کا عزادار جو بڑی تعداد میں جلوس میں شریک ہے، تو کورونا کی جو جیسی وبا سے بچانے کے لیے بھی سینیٹائزرز کو ماسک جو ہے وقفے سے عزاداروں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جی اور اب آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس باچا خان چوک پر پہنچ گیا ہے، جہاں نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گی کوئٹہ سے بشرا قمر۔ جی بالکل، میں کوئٹہ کے باچا خان چوک پر موجود ہوں، جہاں پر یوم عاشورہ کے مرکزی جلوس کے جو دستے ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے جو ہیں دستے یہاں پر آ رہے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی علماء و ذاکرین جو ہیں وہ واقع کربلا پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ شہداء کربلا کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ان دستوں میں بڑی تعداد میں نظر آ رہا ہے کہ انجمن تاجران بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے غیر مسلم بھی جو ہے اس جلوس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ جلوس کے شرکا جو ہیں اس وقت خطابات سن رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ 1:30 بجے نماز ظہرین جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ یہ تمام دستے جو ہیں وہ نماز ظہرین کے بعد جو ہے یہاں پر جو دیگر دستے ہیں ان کی بھی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ شبیہ ذوالجناح اور علم تازیے جو ہیں وہ بھی ان دستوں میں شامل ہوں گے، جبکہ خصوصی طور پر آج کے ان دستوں میں بچوں کا بھی دستہ شامل کیا گیا ہے جو سینہ کو بھی اور ساتھ ساتھ نوحہ خوانی بھی کریں گے۔ جی اور ملک بھر کی طرح پارا چنار میں بھی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار رفقا کی یاد میں مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلاً جانیں گے ہدایت اللہ پاسدار سے۔ جی ہدایت، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت مرکزی امام بارگاہ کے جو صدر دروازے اس پہ موجود ہوں۔ پارا چنار میں روز عاشورہ کے جلوس صبح سے مختلف امام بارگاہوں سے، جو پارا چنار کے مضافاتی علاقوں کے امام بارگاہ ہے، قریب کے دیہات ہے، وہاں سے جلوس برآمد ہو کے مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے پارا چنار آتے ہیں۔ اس وقت کرم علی شاہ کیمپ میں مجلس اعزاء کے بعد پھر توری قبرستان میں مجلس اعزاء منعقد ہوگی، اور جلوس سے واپس آ کے اس مرکزی امام بارگاہ پارا چنار میں اختتام پذیر ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی نماز ظہرین کے بعد جو مرکزی جلوس ذوالجناح ہے وہ یہاں سے نماز ظہرین کے بعد برآمد کیا جائے گا، اور جلوسوں کا سلسلہ شام غریبان تک جاری رہے گا۔ جگہ جگہ جلوس کے شرکاء کے لیے سبیلیں لگائی گئی ہے نیاز کے، اور اس وقت جو یہ جلوسوں کا سلسلہ ہے یہ شام غریبان تک جاری رہے گا۔ جی میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ بیت الخزن سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کے راستے میں ٹھنڈی پانی کی سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جلوس کا مزید احوال بتا رہے ہیں اسامہ خضر۔ دیکھیں آج یوم عاشور ہے اور میرپور کی فضائیں بھی سوگوار ہیں۔ میرپور میں مرکزی جلوس اس وقت مرکزی امام بارگاہ بیت الحزن سے برآمد ہو چکا ہے۔ ضلع میرپور میں 4 جلوس نکالے جائیں گے، جن میں سب سے بڑا جلوس جو ہے اس وقت میرپور مرکزی امام بارگاہ بیت الحزن سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس جو ہے تقریباً 6 کلومیٹر کا راستہ طے کرے گا۔ جلوس کے روایتی راستوں میں علامہ اقبال روڈ، اکبر روڈ، نانگی اور کلیال شامل ہے۔ جلوس ظہر کے وقت جو ہے ابو طالب کاظمی کی رہائش گاہ پر پہنچ کر نماز ظہرین ادا کرے گا، جس کے بعد عصر کے وقت چوک شہیدہ میں پہنچ کر جو ہے یہاں پر مجلس برپا کی جائے گی، قیام بھی کیا جائے گا، اور جو ذاکرین ہیں حضرت امام حسین کی قربانیوں پر روشنی بھی ڈالیں گے، جو ماتم بھی کیا جائے گا، جس کے بعد مغرب کے وقت جلوس جو ہے واپس مرکزی امام بارگاہ بیت الحزن میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، جن میں ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں شامل ہیں۔ جی
قصور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس سادات منزل سے برآمد ہو چکا ہے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ اسی بارے میں تفصیلاً جانیں گے وسیم اختر سے۔ وسیم بتائیے۔ قصور میں یوم عاشور کا جو مرکزی جلوس ہے وہ سادات منزل سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے، جو اپنے روایتی راستے بلدیہ چوک، للیانی اڈا چوک سے ہوتا ہوا جب مسجد علی پہنچے گا، جہاں پہ عزادار نماز ظہرین ادا کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے روایتی راستوں کی طرف ہوتا ہوا امام باڑ حسینیہ پہنچ کے مغرب کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ دوسرا یہاں پہ میں بتاتا چلوں جو جلوس میں ہے وہ عزاداران کی بڑی تعداد شریک ہے، جس میں بچے، بوڑھے، خواتین بھی موجود ہیں، جن کے لیے راستوں میں پانی اور میٹھے پانی، دودھ کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور تبرکات لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور جلوس کے راستے میں ریسکیو 1122 اور محکمہ ہیلتھ کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ جی۔ اور حیدرآباد میں قدمگاہ مولا علی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی روایتی راستوں پر دواں ہونے والا جلوس اس وقت امام بارگاہ کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عامر سہتی۔ جی بالکل، عاشورے کا جو جلوس ہے وہ قدمگاہ مولا علی سے برآمد ہو چکا ہے۔ جو جلوس ہے اس میں زلجنہ، علم پاک، تابوت اور دیگر تبرکات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 20 سے زائد جو انجمنیں ہیں وہ اس جلوس میں شامل ہیں۔ یہ جلوس جو ہے اپنے روایتی رستوں سے اسٹیشن روڈ، تلک چاڑی سے ہوتا ہوا کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس جلوس کے رستے میں جو آنے والی 56 سے زائد چھوٹی بڑی گلیاں ہیں ان کو شامیانے لگا کے، خاردار تال لگا کے جو ہے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ جلوس کی جو ہے فل پروف جو ہے سیکورٹی کی گئی ہے، اور جلوس جو ہے وہ اس وقت اپنے رستے میں اسٹیشن روڈ پر جو ہے رواں دواں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جلوس میں اس وقت جو ہے عزاداروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو شہدائے کربلا اور ان کے رفقا کو جو ہے پرسہ دے رہے ہیں۔ عزادار جو ہے عزاداری کر رہے ہیں، اور جلوس جو ہے وہ اس وقت اسٹیشن روڈ پر موجود ہے۔ جی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں مرکزی امام بارگاہ بلاک نمبر 11 سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس میں عزاداران حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد موجود ہے۔ جلوس کے راستے میں نذر و نیاز کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ اسی بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سعید عباس بھٹی سے۔ جی سعید۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی یوم عاشورہ کا جو مرکزی جلوس ہے وہ مرکزی امام بارگاہ بلاک نمبر 11 سے برآمد ہو چکا ہے، اور اس وقت اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جو مرکزی جو جلوس ہے یہ گپی والا چوک سے ہوتا ہوا چوک سنگلا والا پہنچے گا، اس کے ساتھ ساتھ کچہری بازار سے ہوتا ہوا یہ ایوب چوک پر پہنچے گا، جہاں پر عزاداران حسین کی جانب سے نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اور بعد ازاں جو ہے جلوس دوبارہ اپنے روایتی رستوں پر گامزن ہو جائے گا، جو کہ لاہور موڑ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں سبیل کے حوالے سے، لنگر اور نذر و نیاز کے حوالے سے، تو روڈ کے رستے پر مختلف مقامات پر مختلف سبیلیں لگائی گئی ہیں، ٹھنڈے مشروبات رکھے گئے ہیں، شہریوں کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نذر و نیاز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر مکاتب فکر کی بات کروں تو پورے شہر میں نذر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مختلف مقامات پر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی ہیں، اور مختلف مقامات پر نذر و نیاز بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ جی۔ ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی یوم عاشور کے سلسلے میں ماتمی جلوس برآمد ہو گیا ہے، جو روایتی راستوں پر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ضلع بھر میں 44 چھوٹے بڑے جلوس برآمد کیے گئے ہیں۔ سکھر سے مزید بتائیں گے کے بی شیخ۔ جی، پھاٹک پر جو نا علی امام بارگاہ سے یہاں سے جو نا ماتمی جلوس برآمد ہو گیا ہے، جو مختلف راستوں سے ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ابھی یہاں پر سینہ زئی بھی شروع ہو گئی ہے، نعت خواہ بھی شروع ہو گئی ہے، اور یہاں مرکزی امام بارگاہ پر یہ پہنچ کر کے جو نا 44 سے زائد جو نا یہاں پر جو ماتمی جلوس ہے وہاں شامل ہو کر جو نا رواں دواں ہو جائے گا، جو اے سیکشن تھانے پر گھنٹہ گھر اور ایوب گیٹ، اور دوبارہ اختتام پذیر جو نا مرکزی امام بارگاہ غریب آباد میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر آپ کو دیکھا جائے کہ یہ جو سبیلوں کی جاری ہے، اور نگر نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جو نا ماتمی جلوس جو نا مختلف علاقوں سے 44 سے زائد جو نا یہاں غریب آباد میں شامل ہوتے جائیں گے، اور جو یہ سلسلہ رات بھر تک جاری ہوگا۔ جی۔ جبکہ سانگھڑ میں ہندو برادری بھی انتہائی عقیدت سے یوم عاشور منا رہی ہے۔ گزشتہ 30 برس سے ہیمن داس کی سبیل بھی جاری ہے۔ مزید بتائیں گے رانا ثقلین رضا۔ جی ثقلین۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے 10 محرم الحرام کی، یوم عاشورہ جو ہے ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی جو ہے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ہندو
کمیونٹی سے جو حضرت مولا امام حسین سے پیار رکھ کر اور پیاسوں کی یادوں میں جو ہے سبیل سجائے بیٹھے ہیں، جو کہ 30 سالوں سے جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے سبیل انہوں نے لگائی ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے، کیا کہنا ہے ان کا۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ سر ہم یہ کہیں گے کہ مولا حسین کی قربانی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، کسی مخصوص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، اور ہم یہ ان کی یاد میں گزشتہ 30 سال سے سبیل لگاتے آ رہے ہیں، اور تا حشر جب تک ہماری اولاد رہے گی ہم یہ سبیل قائم و قائم رہیں گے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ 30 سال سے ہم سبیل لگاتے آ رہے ہیں اور تا حیات جب تک ہماری اولادیں ہیں یہ سبیل جاری اور ساری رہے گی۔ جی ادھر بنو میں یوم عاشور پر عزاداران حسین کا ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد وسیم سے۔ وسیم، بتائیے گا جلوس کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، بن میں بھی 10ویں محرم الحرام یوم عاشورہ کے موقع پر عزادار حسین کا ماتمی جلوس برآمد ہو چکا ہے۔ یہ جلوس امام بارگاہ حسینیہ منڈان گیٹ سے ہوتے ہوئے بنو ریلی روڈ کے راستے منزل مقصود یعنی میلاد پارک بنو کی طرف رواں ہے، اور وہاں پر پہنچ کر یہ اپنے مسائل بیان کریں گے۔ جلوس کی بات کیجیے تو جلوس میں تمام چھوٹے بڑے شرکاء جو ہے، عزادار جو ہے وہ شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم کر رہے ہیں، نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر جناب بھی جلوس میں شریک ہے، اور اسی طرح عالم عباس جو ہے وہ بھی اٹھائے گئے ہیں۔ یہ جلوس میلاد پارک بن سے اسی راستے پر ہوتے ہوئے وہ زنجیر زنی کے ساتھ امام بارگاہ حسینیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ دوسری طرف انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے لیے امدادی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچا دی گئی ہیں، ریسکیو اہلکار بھی موجود ہیں، اور محکمہ صحت کی جانب سے میڈیکل ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جی اور ملک بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی یوم عاشور پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ پوسٹ آفس چوک پر عزاداران حسین علیہ السلام کے لیے بلڈ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ تفصیلاً جانتے ہیں انور بروہی سے۔ جی انور، بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت ہم چار مینار چوک پہ موجود ہیں۔ یہاں سول ڈیفنس، محکمہ ہیلتھ، محمد میڈیکل کالج اور دیگر سماجی سیاسی تنظیموں، تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر تنظیموں کی جانب سے بلڈ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ جیسا کہ میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو ہمارے جو نا چاروں طرف کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ میرپور خاص حیدری امام بارگاہ سٹلا ٹاؤن کی جانب سے جو جلوس مرکزی جلوس برآمد ہوا تھا وہ ابھی اسٹیشن چوک، چار مینار چوک پہ پہنچنے والا ہی ہے۔ جی ملک بھر میں یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وحید کچر سے۔ وحید، اپڈیٹ کیجیے گا کیسے انتظامات کیے گئے ہیں اور جلوس میں شریک عزاداروں کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے مرکزی امام بارگاہ نثار ویلی سے جو ہے رات گئے برآمد ہوا، جو کہ اس وقت جو ہے اپنے روایتی راستوں پر جو گامزن ہے۔ ملاشیاں سے ہوتے ہوئے یہ جلوس جو ہے مسجد وزیر خان جائے گا، وزیر خان سے ہوتا ہوا یہ چوک رنگ محل پہنچے گا، جہاں پر 1 بجے کے قریب جو ہے نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے جلوس جو ہے پھر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سیکریٹریٹ اور دیگر جو اس کے راستے ہیں وہاں سے ہوتا ہوا جو ہے گام میں شاہ کربلا جا کر شام میں جا کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے روٹ کے بارے سے بتاؤں تو روٹ اس کا کافی لمبا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد جو ہے اس جلوس میں شامل ہے، بچے بڑے خواتین بھی اس جلوس میں شامل ہے، جو شہدائے کربلا جو ہیں ان کو یاد کر کر جو ہے وہ غم میں نڈھال بھی ہیں۔ اس کے بعد بھاٹی چوک جا کے جو ہے نماز مغربین کا کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شام میں جا کر جو ہے مغرب کے بعد جو ہے گام شاہ کربلا جا کر یہ جلوس جو ہے اپنا اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی جبکہ کوٹ چٹھا میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جلوس کے راستوں پر نذر نیاز اور سبیلوں کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلاً جانیں گے عزادار حسین سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح تحصیل کوٹ چٹھا میں بھی آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تحصیل کوٹ چٹھا کے مختلف علاقے جن میں مانا احمدانی، نوتک محمید، سخی سرور، کھوئی، سکیری، خان پور، مجموعہ سمیت اکثر مقامات پر آج جو ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس عزا کی جا رہی ہے، ماتم داری کی جا رہی ہے، عزاداری کی جا رہی ہے۔ تو میں اس وقت کوٹ چٹھا کے نواحی علاقے بستی فوجاتہ خان پور مجموعہ روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس ریلوے پھاٹک
फाटक बस्ती फौजा से बरामद हो चुका है, जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और जुलूस के रास्तों पर नजर न्याज और सबीलों का एहतमाम भी किया जा रहा है। ये जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरिया खोई सखीरी पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा और वहां पर जो है शबीए झूला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम भी बरामद की जाएगी और शबीए जुलजना भी बरामद की जाएगी और बाद अज़ां इमाम बारगाह जाफरिया खोई सखीरी में मजलिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ाई जाएगी। जी। दुनिया भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी अज़ादारों की बड़ी तादाद गम हुसैन मनाने में मसरूफ़ है। मकबूजा कश्मीर में अज़ादारों ने कश्तियों में मुनफरिद जुलूस निकाला। जुलूस के शुरका या हुसैन के नारों के साथ रवां दवां हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम अपने खानवादे के साथ वारिदे करबला हुए और करबला की ज़मीन कबीला बनी असद से ख़रीद कर उन्हें हिबा कर दी और वादा लिया कि शुहदा की लाशों को सुपुर्द खाक करेंगे। कबीला बनी असद माजी की तरह आज भी यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर कुछ इस अंदाज से आते हैं कि औरतों और मर्दों के सिरों पर लाशें दफनाने के औजार होते हैं। दो मुहर्रमुल हराम को इमाम मजलूम करबला पहुंचते हैं। राहगीरों से पूछते हैं इस जगह का क्या नाम है। किसी ने कहा नैनवा, किसी ने कादिसिया। एक शख्स ने बताया ये वो जगह है जहां अंबिया और उनकी औलादों पर मसाइब के पहाड़ टूटे हैं। जितना जल्द हो सके यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि इस ज़मीन को करबला यानी करबोबला कहते हैं। ये सुनना था कि इमाम ने फरमाया यही हमारी मंजिल है। पूछा कि ये जगह किसकी मुल्कियत है। फरमाया बनी असद की। आपने कबीला बनी असद के लोगों को बुलाया, उनसे ज़मीन को ख़रीदा और फिर उन्हीं को हदिया कर दी। इमाम मजलूम ने उनसे कहा कि ये हमारी जाए शहादत है। यजीद की फ़ौज जब हमें कत्ल कर चुके तो तुम लोग हमारे बेकफन लाशें सुपुर्द खाक कर देना। मर्दों से खिताब के बाद उनकी औरतों को बुलाया, उनसे कहा कि अगर तुम्हारे मर्द किसी खौफ से हमें ना दफना सकें तो तुम हमें दफना देना। इसके बाद बच्चों से कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप हमें ना दफना सकें तो तुम खेलने के बहाने यहाँ आना और अपने नन्ही नन्ही मुट्ठियों में रेत उठा उठा कर हमारे लाशों पर डाल देना। रोज़े आशूर असर के बाद यजीदी फ़ौज ने आले रसूल और उनके जानिसार साथियों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए, सर जिस्म से अलग किए। जब यजीदी फ़ौज आले अथार के क़ैमों में लूट मार और उन्हें कैदी बनाकर साथ ले गए तो रिवायात के मुताबिक 13 मुहर्रम को बनी असद के लोग आए और वादे के मुताबिक बेकफन लाशों को सुपुर्द खाक किया। यही नहीं, बनी असद ही वो कबीला है जिसने रोज़ा इमाम हुसैन को मिटाने की हर कोशिश नाकाम बनाई। उन्होंने दोबारा रोज़ा तामीर किया। उस दिन से लेकर आज तक रोज़े आशूर बनी असद के लोग सरों पर सियाह पट्टियाँ बांधे खाक उड़ाते रोज़ा मजलूम पर आते हैं और अपने ख़ास अंदाज में इमाम मजलूम को पुरसा देते हैं। इमाम हुसैन के जानिसार साथियों में मुस्लिम इब्ने औसजा असदी, हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी, कैस बिन मशर असदी, अबू समामा बिन अब्दुल्ला, उरैर हमदानी, हनाला इब्ने असद, आबिस शाकरी, अब्दुर्रहमान राहिबी, सैफ इब्ने हारिस और अमर बिन अब्दुल्ला हमदानी भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मुहर्रमुल हराम में हर अज़ाखाने की अलग ही पहचान है, मगर रावलपिंडी के कल्ब में वाक़े इमाम बारगाह कदीमी के पास मुनफरिद एजाज़ हासिल है। सदाए या हुसैन से गूंजती ये इमाम बारगाह न सिर्फ अकीदतों का मरकज़ है बल्कि तारीख़ी मुकाम भी हासिल कर चुकी है। मज़ीद बताएंगे आफ्ताब जहां अपनी इस रिपोर्ट में।
قدیمی امام بارگاہ جس پر نظر پڑتے ہی کربلائے معلیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، راولپنڈی جیسے قدیم شہر کے قلب میں واقع امام بارگاہ 100 سالہ قدیمی ہے۔ امام بارگاہ میں علم سے آشنا کرنے والی عالمہ کہتی ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے معلم قدیمی امام بارگاہ میں درس اور مجالس کے لیے آتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، لکھنؤ کے، انڈیا کے، پاکستان کے، دور دور سے تمام شہروں سے علماء ذاکرین آتے ہیں اور یہاں پر خطابت کرتے ہیں۔ امام بارگاہ عقیدت کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کا بھی ایک دلکش نمونہ پیش کرتا ہے۔ امام بارگاہ قدیمی کی خدمت انجام دینے والے کا کہنا تھا کہ صدیوں سے اس قدیمی امام بارگاہ سے حسینیت کا پرچار ہو رہا ہے۔ حسین علیہ السلام کا جو ہے یہ مکتب ہے، یہاں سے ہم سیکھتے ہیں حسینیت، اور جو مسجد ہے وہ ہمیں بڑوں نے بتایا تھا وہ مقصد حسین ہے۔ یہ دونوں جو ہیں ہمارے لیے لازم و مظلوم ہے۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، نماز روزہ جو ہے یہ حسینیت کا درس ہے۔ قدیمی امام بارگاہ خطے پٹوہار خصوصاً راولپنڈی کی عزاداری میں بھی منفرد مقام رکھتی ہے۔ جلوس عاشور ہو یا اربعین حسینی، راولپنڈی کے تمام جلوس یہیں آ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ امام بارگاہ قدیم سال ہا سال سے عاشورہ محرم کے سلسلے میں علم و تعزیہ کا جلوس برآمد ہوتا ہے۔ راولپنڈی جتنا قدیم شہر ہے اتنی ہی قدیم یہاں کی عزاداری بھی ہے۔ قدیمی امام بارگاہ خطے پٹوہار میں 1 صدی سے زائد عرصہ جاریہ انہی عقیدتوں کی یادگار اور مرکز ہے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ آفتاب جہان، GTV نیوز، راولپنڈی۔ راولپنڈی کی امام بارگاہ قدیم میں ان عظیم ہستیوں کی زری مبارک رکھی گئی ہے جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے کر دین اسلام کو زندہ رکھا۔ قدیمی زری مبارک کے بارے میں جانیں گے بسمہ رفیق کی رپورٹ میں۔ قدیمی امام بارگاہ اندرون راولپنڈی جامع مسجد روڈ کے ساتھ اس مقام پر واقع ہے جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جلوس اعضاء اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور وہیں سے ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے جلوس میلاد کا آغاز ہوتا ہے۔ زائرین امام بارگاہ قدیم میں موجود زری پر حاضری دے کر اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام بارگاہ کی منتظمہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے وہ ہر سال یہاں آ کر زیارات کرتے ہیں۔ یہ کربلا کی زری بنائی ہوئی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی شبیہ ہے حضرت عباس۔ ہر بندہ کربلا نہیں جا سکتا، جس طرح کرونا ہے، لوگ راستے بند ہو گئے، پھر وہ لوگ یہاں آ کر اسی زری کو اسی مناسبت سے دیکھ کر اپنی منتیں اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ قدیمی امام بارگاہ کے دروازے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا علم غازی عباس علیہ السلام کے پاس آ کر جہاں نوافل ادا کرتے ہیں وہیں اپنے نصیب کا چراغ بھی جلاتے ہیں۔ زیارت کربلا عظیم سعادت ہے، مگر جو کوئی عراق نہیں جا سکتے وہ راولپنڈی کی قدیم امام بارگاہ میں آ کر زری مبارک کو چوم کر اپنی حسرتوں اور اپنا سلام عقیدت امام علی مقام تک پہنچاتے ہیں۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ بسمہ رفیق، GTV نیوز، اسلام آباد۔ کربلا جرأت و بہادری اور اصرار و صبر کے ساتھ اخلاقیات کی بھی عظیم درسگاہ ہے۔ دشمن لشکر کے کمانڈر حر بن رعائی کو جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اخلاق نے متاثر کیا، وہیں کربلا کی ماؤں کا جذبہ اور بچوں کا صبر بھی بے مثال تھا۔ رپورٹ کریں گے انتظار حیدری۔ جرأت و بہادری، صبر و استقامت سے لے کر اخلاقی تربیت تک ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ کربلا دشمن کمانڈر حر کی مثال انتہائی عمدہ اور پلک چپکتے ہدایت ملنے کی روشن مثال ہے۔ کس طرح امام علی مقام نے اپنے اخلاق سے جانی دشمن کو اپنا فدائی بنا کر حر سے حضرت حر بنا دیا۔ کربلا میں بہن بھائی کی محبت کی عظیم مثال حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کے مکالمے اور امام پر اپنے دونوں بچے قربان کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ تاریخ انسانیت کی مثال تا قیامت رہے گی۔
भाई की भाई से मोहब्बत का अंदाजा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार है। जब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम ने बेसाख्ता फरमाया, मेरा जोर कमर टूट गया। चचाजाद भाइयों हजरत अली अकबर और हजरत कासिम की मोहब्बत और एक दूसरे से पहले मक्तलगाह जाने की ख्वाहिश की मिसाल भी बेमिसाल है। अजीम माओ ने अपने बच्चों को जज्बे जहाद से सरशार करके ऐसे भेजा कि बेटा चाहे 18 साल का हो या 5 माह का शहजादा, बस ये जुमला ज़बां पर कि इमाम के सामने शर्मिंदा न करना। करबला के अजीम बच्चे खल्के अजीम की ऐसी मिसाल के पानी के सिवा ना कोई शिकवा ना मुतालबा। अली असगर अलैहिस्सलाम ऐसे शहीद हुए कि दुश्मन को दहला गए। इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। दिन की मुनासिबत से मज़ीद खबरें भी वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करते रहेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।